ہماری محنت، ہم اللہ کی محنت چھوڑ بیٹھے، اب اپنے اپنے کاموں میں لگ گئے۔ کسی نے کاروبار سنبھال لیا کہ روٹی کمانی چاہیے، کسی نے کہا تاج و تخت چاہیے، عیاشیاں کرنی چاہیے۔ وہ کام جو اللہ کی مدد کا تھا، جس کام کے لیے تمہیں اللہ نے خیر امت بنایا، کہ اللہ زبردستی نہیں تبلیغ کرے۔ مولوی صاحب کا ایک رسالہ وہ مولوی فقیر اللہ صاحب سے میں کہتا ہوں، اور لا کرنا ضرور اگلے جماعت تک حاصل کریں، مسلمانوں کی قوت کا سرچشمہ، یہ ایک مضمون لکھا تھا، اسی مضمون وہ عام نہیں چھپا، علیحدہ کتاب چھپی ہوئی ہے کہ مسلمان دیتے کیوں چھاپے جاتے۔ فرمایا اس وقت ہر مسلمان جو تھا اس کو یہ لگن تھی، اس کا جذبہ، میں جہاں بھی ہوں، تاجر ہوں، کاروباری ہوں، کوئی ہوں نا، میرا اصل کام یہ ہے کہ میں اپنے کاروبار کے ساتھ ساتھ اللہ کے دین کو پھیلاتا چلا جاؤں، یہ روشنی عام کرتا چلا جاؤں۔ اور اس کا ثبوت آپ دیکھیں، یہ انڈونیشیا، ملائیشیا اور جو یہ علاقے ہیں مشرقی، یہاں کون لشکر گیا مسلمان؟ کوئی فوج نہیں گئی، یہاں کوئی چڑھائی نہیں ہوئی، صرف عرب تاجر جو کشتیوں میں سفر کرتے تھے، سامان تجارت لے کر جاتے تھے، وہی کاروبار کرتے تھے۔ ان سے جب یہ لوگ ملے کہ سچے دیانتدار، کسی شے میں ملاوٹ نہیں، لوٹتے نہیں، تھوڑے باؤ پرارا چیز دیتے، انہوں نے پوچھا کہ تم کون لوگ ہیں یار، یہ طریقہ تجارت کا کہاں سے تم نے سیکھا؟ لوگ تو چاہتے ہیں آدمی کو بے خبر پا کر زیادہ سے زیادہ فائدہ لے لیں، تم سستا بیچتے، اگر کوئی زیادہ قیمت تم کہتے نہیں یار تجھے پتہ نہیں سستا۔ اور اس کا نمونہ بھی آپ دیکھیں کہ اللہ کے رسول علیہ السلام ممبر پر تشریف فرما جمعہ کا خطبہ دے رہے تھے، حضور کو اطلاع ملی کہ یمن سے جو پرانا حکمران خاندان تھا ان کا ایک شہزادہ اسلام لانے کے لیے آ رہا، جریر بن عبداللہ بجری۔ تو جب وہ آئے تو حضور ممبر سے نیچے اتر آئے، کرسی پر بیٹھ گئے، ان سے باتیں شروع کی، تو وہ اسلام لائے۔ وہ صحیح بخاری میں آتا کہ جب انہوں نے بیعت کی، اسلام قبول کیا، تو 3 عہد کی، نماز باقاعدگی سے ادا کرنا، زکوٰۃ دینا، وَالنُّصْحِ لِكُلِّ مُسْلِمٍ، ہر مسلمان کی خیر خواہی کرے، کھوٹ نہیں، جو اپنے لیے پسند کرتے ہو دوسرے بھائی کے لیے وہ، دوسرے کی جگہ اپنے رات کو رکھ کر سوچو کہ اگر میں یہ ہوتا تو مجھے یہ سلوک پسند ہوتا۔ اس کا پھر بعد میں امتحان ہوا۔ امام طبرانی فرماتے ہیں ان کا غلام تھا، اس نے ایک بدوی کے ساتھ گھوڑے کا سودا کر لیا 800 درہم میں، اور کہا کرتے ہو میرے مالک کو پیسے ادا کرو، گھوڑا لے۔ جب وہ لے کر آیا تو آپ نے فرمایا نہیں بھائی میرا گھوڑا اتنے کا نہیں۔ اب وہ بدوی نے ہم طریقے سے سمجھا کہ شاید سستا کچھ اور، انہوں نے کہا آپ حضرت کچھ اور لے لے۔ نہیں یار اس نے زیادہ پیسے مانگ لیے، تو 600 نہیں، 400 نہیں، 200 پر کہا 200 دے دو گھوڑا۔ اب لوگوں نے پوچھا کہ یہ الٹی گنگا، ایسا کاروبار اور تجارت یہ کیا؟ فرمایا جب میں نے حضور سے بیعت کی تھی تو اس وقت یہ عہد کیا، اب میں پیسوں کی خاطر اگر وَالنُّصْحِ لِكُلِّ مُسْلِمٍ ہر مسلمان کی خیر خواہی کو تباہ کر دیتا تو کیا ہو؟ یہ پیسے کب تک میرا ساتھ دیتے؟ اس لیے میں ان کو نہیں چاہتا۔ یہ تھا وہ طرز عمل جو جہاں جہاں مسلمان جاتے تھے، وہ صرف مولوی نہیں بات کرتے پھرتے تھے، ہر آدمی ان میں سے مبالغ تھا۔ عدالت مسلمانوں کو دیکھتا تھا، غیر مسلم تب دیکھتا، قاضی نہ رشوت لیتا، نہ سفارش مانتا، نہ کوئی رشتہ داری دیکھتا، خلیفے کے خلاف بھی فیصلہ دیتا، حکمران کے خلاف فیصلہ دیتا، کیوں نہ اسلام قبول کر۔ ہر مسلمان کو اپنے مسلمانوں کی قوت کا سرچشمہ، یہ مضمون جو ہے اس قابل ہے کہ ہم اس دور میں اس کو پڑھے، ہمارے اندر ولولہ پیدا ہو۔ بالکل ہم ہیں چڑیا جو حضرت ابراہیم کی آگ پر کہتے ہیں نا کہ وہ چڑیا چونچ میں پانی لے کر آتی تھی، ڈالتی تھی، وہ چڑیا اس کو بجھا تو نہیں سکتی مگر اپنا حصہ ڈالتی تھی۔ تفسیروں میں لکھا گیا کہ بلبل آتی تھی بیچاری پانی ڈالتی تھی، تو ہم بالکل اس بلبل کی طرح